اتنا خوبصورت دن عطا فرمایا. آج کے دن کے بارے میں تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ بابرکت اور مبارک دن ہے کہ عید کے اجتماع سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو زمین پر بھیجتا ہے اور وہ ملائکہ ندا لگاتے ہیں کہ اے امت محمدیہ اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو, میرے عزت و جلال کی قسم آج عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا. سبحان اللہ. تو آج کا دن جو ہے نا وہ تو برکتوں اور رحمتوں پانے والا دن ہے. آج ہم ایسے ہی اپنوں کے ساتھ عید منانے جا رہے ہیں جو عید کے دن بھی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے ہماری حفاظت کرنے کے لیے, ہمارا خیال رکھنے کے لیے, ہماری ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے. کیا بات ہے. جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ سرکاری ادارے ہیں, ٹریفک پولیس ہے, پولیس کا ادارہ ہے, اسی طرح ہماری فوج ہے, اور بھی جو ہمارے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں اس میں ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں جو اسٹاف پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے, جی تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ عید منانی چاہیے ہمیں. جی تو انشاءاللہ آج ہم کچھ ایسی ہی عید منائیں گے. جی عمران بھائی دیکھیں یہ ہمارے حقیقی اپنے ہیں جو ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں, اور آج عید کے دن یوں کہا جائے کہ اتنی بڑی قربانی دے کر کہ اپنے گھر والوں کو اپنی فیملیز کو چھوڑ کر اور روڈوں پر ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے, دعائیں اللہ کا. مبارک آپ کو, بہت خیر مبارک آپ کو بھی. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. سر بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. آمین بھائی, آپ کو بھی عید مبارک. آمین ماشاء اللہ. اچھا میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک بھی کہنا چاہوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا, اور سچی بات ہے کہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. عموماً لوگ آپ لوگوں سے آ کر عید نہیں ملتے, لیکن الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب کی ہمیں ترغیب ہے کہ آپ ہمارے حفاظتی امور پر مامور لوگ, ہمارے سیکیورٹی پر مامور لوگ, ان سے بھی ملیں, عید ملیں, اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر عید کے دن ڈیوٹی کرنا, ہم اپنا فرض نبھاتے ہیں. ہمیں کوئی ایسے دکھ یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی, ہم خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیلری لیں, ہم اپنی نوکری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تکلیف ہو سر, عوام کو تکلیف نہ ہو, اسی کے لیے ہم روڈ پہ آئے ہیں سر. کیا بات ہے. آپ کے بچے ضد نہیں کرتے کہ ابو جان لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کرتے ہیں, آپ بھی ہمیں گھومنے لے کے جائیں, آپ بھی ہمیں عیدی دیں, آپ بھی ہمیں رشتہ داروں کے گھر پہ لے کے جائیں؟ ضد تو بہت کرتے ہیں سر, لیکن مجبوری یہاں پر عوام کی خیال کرنے کے کیسے لیے. مناتے ہیں اپنے بچوں کو؟ سر بس کوئی جیب سے کوئی 10 پیسے دیتے ہیں, کوئی خرچہ ورچہ دے کے ہم جائیں, پہ نوکری کرنی ہے عوام کے لیے, ہم یہاں پر آئے ہیں, تو پلیز آپ تھوڑا سا گلی میں آپ خود ہی کھیلو, ہم نوکری پہ جا رہے ہیں. عید کے دن آپ کو خود گھر والے یاد نہیں آتے؟ بالکل سر آتے ہیں, بہت آتے ہیں سر, بہت آتے ہیں. ہمارا فرض ہے, ہمیں نوکری کرنی ہے, ہمارے بچے عادی بن چکے ہیں کہ ہمارے باپ کی نوکری ہے, ڈیوٹی ہے, وہ ڈیوٹی کریں گے. آپ کے لیے ہم یہ پیارا سا تحفہ بھی لے کر آئے ہیں. اس میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی بھی چیز ہے, کچھ ذکر و اذکار کرنے کی بھی چیز ہے, جا نماز بھی ہے, نماز بھی پڑھیے گا, کھائیے گا بھی, اللہ کا ذکر بھی کیجیے گا, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. آپ کے لیے بھی بھائی یہ تحفہ ماشاءاللہ. جی عمران بھائی ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں, جمعرات کو ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کی طرف سے, مدنی چینل کی طرف سے آپ کو تحفہ. رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ, رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ, رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ. عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا, عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا. عید کا دن, عید کا دن. قبرستان جانے کے حوالے سے بھی عید کے موقع پر کوئی فضیلت ملتی ہے؟ قبرستان عید کے دنوں میں, متبرک دنوں میں قبرستان جانا مستحب ہے, افضل ہے, ثواب کا کام ہے. لہٰذا اپنے عید جو ہے وہ اپنے اس طرح مرحومین کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے, ان کی قبروں پر حاضری بھی دینا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم لنا ولکم وانتم وانتم سلفنا سلفنا ونحن ونحن بالأثر. بالآثر. ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے، اگر ترجمہ بھی آپ بتا دیں. ہاں، اس کا ترجمہ یہ ہے: السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے. وانتم سلفنا، اور تم ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہو. ونحن بالأثر، اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ قبرستان والوں کے لیے سلامتی کی یہ جو دعا ہے یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے. تو یہاں پر عقیدہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قبر والے ہماری آواز کو سنتے ہیں، اور جو ان میں سے اولیاء عظام ہوں، جو نیکوکار ہوں، تو وہ اور زیادہ اللہ کی عطا سے ہماری آواز کو سماعت کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبرستان جاتے ہیں، جی. آپ آپ قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر یا اہل القبور پورے قبرستان والوں کو سلام کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی آواز تو ایک آدھ دو قبر تک پہنچی ہوگی. اب چاہے وہ 1000 قبریں ہوں قبرستان میں، 2000 قبریں ہوں، سب کو آپ سلام کرتے ہیں. یعنی آپ قریب والے کو بھی کرتے ہیں، دور والے کو بھی کرتے ہیں. اچھا، سارے قبرستان کے اندر سارے لوگ نیک بھی نہیں ہوتے، گناہگار بھی دفن ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوا کرتے ہیں. جب ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہگار ہو اور اس کی قبر سب سے آخر میں ہو، یعنی 1000ویں اگر قبر ہے، 5000ویں قبر ہے، تو اس کی قبر ہو تو اس کو بھی آپ سلام کرتے ہیں اتنے دور رہ کر. اور آپ اس لیے سلام کرتے ہیں کہ وہ سب سنتے ہیں قبر والے. باقاعد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو آئیے عید مناتے ہیں اپنوں کے ساتھ. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہاں پر حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امیر اہل سنت کی ہمشیرہ یہاں پر مدفون ہیں. تو آئیے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ عید مناتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ. مزار پر حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی مزار پر حاضری ہو تو پائنتی کی طرف سے حاضری ہو. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے یہ جو مزارات بنائے ہیں اس کی حاضری انٹرس کے رکھی ہی پائنتی کی طرف سے، قدموں کی طرف. آئیے. اور دوسرا جو ادب بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی مزار پر حاضری ہو تو صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. تیسرا جو ادب اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. جو قرآن پاک کی تلاوت کریں ظاہر ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہے. تو اگر آپ تلاوت قرآن فرما دیں، فاتحہ پڑھ دیں. لبیک. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عید کا دن عید کا دن رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ. عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا عید کا دن تیری رحمت سے. جی آصف بھائی، عمران بھائی اور عبد الرحمن بھائی، امید ہے کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا اور یقین کیجئے کہ مجھے تو وہ مدینے کی عید یاد آ گئی جو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عید منائی تھی، اصحاب بدر کی بارگاہ میں عید منائی تھی، ابوا شریف میں عید منائی تھی اور آج عید یہاں پر منائی ہے. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی انجوائے کیا ہوگا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب.